بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ، اور حاقہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حق ہونے والی اور ثابت ہونے والی۔ اور سورہ حاقہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس میں 52 یعنی 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اور اس کا مرکزی مضمون، جیسے ہم 29ویں پارے میں اب تک ماشاءاللہ 3 صورتیں پڑھ چکے ہیں، تو اس میں اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ دعوت اللہ کے طریقے اور انداز ہے کہ دعوت اللہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور سورہ ملک ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا۔ اور سورہ قلم ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہے اور رہنمائی ہے۔ کوئی دائی اگر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، دین کی دعوت دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس صورت میں جو ہے وہ رہنمائی ہے۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں الحاقہ، اس میں جو ہے وہ آخرت کا ذکر ہے۔ تو پہلے ایمان باللہ کی بات ہوئی، اس کے بعد ایمان بالرسول کی، اور پھر اب جو ہم صورت پڑھیں گے اس میں ایمان بالآخرہ، کیونکہ اگر ایمان آخرت پہ نہیں ہوگا تو اس کے بغیر ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوتا۔ آخرت پر ایمان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ابھی ہمارے گھر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ لوگوں کو ڈر نہیں ہے، مطلب لوگوں کو نیکیاں نہیں کمانی، مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس جو دنیا میں ہم کو مل جائے نا، مطلب جو مادی چیزیں ہیں وہ اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آخرت جو ابھی غیب ہے، مطلب ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یا وہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں اس کا اجر ہم کو فوری طور پہ دنیا میں تو نہیں ملتا، ظاہر ہے وہ آخرت میں جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہوتا ہے اگر ہماری نیت خالص ہوگی۔ تو لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کو بس جو ظاہری چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، تو لوگوں کے اندر مادیت بہت زیادہ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو آخرت پر ایمان جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہمارے نیک اعمال کے لیے۔ اگر ہم نیک اعمال اسی وقت کرتے ہیں نا، کیونکہ نیک اعمال پہ تو آپ کو کوئی واہ واہ نہیں ہوتی، لیکن نیک اعمال آپ اسی وقت کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ کو آخرت کا ڈر ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں غلط کروں گا تو مجھے اس پہ سزا ملے گی، اور اگر میں صحیح کروں گا تو اس پہ مجھ کو جو ہے وہ جزا ملے گی۔ تو اس صورت کا انداز تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ جنت کا ذکر پہلے ہوا ہے اور جہنم کا بعد میں ہوا ہے۔ اور جو ہے وہ اس سے ہم کو کیا لیسن مل رہا ہے کہ ایک دم سے لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ درس وغیرہ پہ اس لیے بھی نہیں آتے کہ جی یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ سخت آیتیں ہیں قرآن میں اور بہت زیادہ ڈرانے والی آیتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو انداز بیان کیا ہے کہ جنت کا پہلے ذکر اور جہنم کا بعد میں کیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ پہلے انذار سے پہلے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے، تبشیر کا کام کرنا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے جب لوگوں کو دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ ان کو خوشخبریاں سنانی ہے پہلے، اللہ سے ان کی محبت، اللہ کی پہچان ڈیولپ کرنی ہے، اور دین پھر ہم ان کو جو ہے وہ جو بھی ہمیں آخرت کے بارے میں آیات بتائی گئیں تو پھر ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے، اور میں نے آپ کو پہلے بہت دفعہ بتایا کہ انذار کا مطلب ہوتا ہے پیار محبت سے ڈرانا۔ ایسا نہیں کہ بس آپ ان کو جو ہے وہ غصے سے ڈانٹ کے اور کسی چیز کی دھمکی دے کے ڈرائیں، بلکہ محبت شفقت اور پیار سے ڈرانا تاکہ وہ اس طرف آئیں، اس چیز کو جو برے کام لوگ کر رہے ہیں اس کو وہ چھوڑ دیں۔ تو یہ سورت جو ہے وہ مکی دور کے آغاز میں نازل ہوئی۔ تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے حضرت عمر کے بارے میں اس سورت کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز یہ نیت لے کر نکلے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں گے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ اپنی طبیعت اور شخصیت کے اعتبار سے ایسے شخص تھے کہ وہ چپ نہیں بیٹھ سکتے تھے، یعنی چاہے وہ دور جاہلیت میں تھے یا دور اسلام میں، تو وہ کسی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور خاموش بیٹھنے والی طبیعت ان کی نہیں تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے حرم میں داخل ہوئے، تو آپ بھی جو ہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم میں موجود تھے۔ تو وہ پیچھے آپ کے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ کرتے کیا ہیں، یعنی آپ کیا کرتے ہیں جو لوگ اتنے ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت کی۔ تو جب وہ جب پڑھنے لگے نا، تو جب اس سورت کی انہوں نے الحاقہ سورت کے الفاظ، اس کی بلاغت، اس کا نظم، اس کی ردھم دیکھی، تو ان کے دل میں خیال آیا، یعنی وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی باکمال شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ان کو جو ہے وہ جیسے الفاظ اس میں ہے نا، بھی آپ نے تلاوت سنی ہے تو آپ کو کیسا ردھم اس میں نظر آ رہا ہے، بالقاطیہ، رابعہ، جاریہ، تو سارے اس طرح کے رائمنگ ورڈز اس میں جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ جو ہے وہ شاعر ہیں۔ تو جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تو فوراً ہی جو ہے وہ اس میں جو آیتیں نازل ہوئی آخر میں
ایک منٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ ہے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے. یہ آیت نمبر 41 میں نے آپ کو بتائی. تو ایک دم سے جیسے انہوں نے سوچا نا کہ یہ تو بہت باکمال شاعر ہے، تو فوراً یہ آپ کی تلاوت آئی آواز ان کو کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو پھر سوچنے لگے فوراً کہ آپ ضرور پھر کاہن ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی انہوں نے یہ سوچا فوراً آیت نمبر 42 جو ہے وہ اس میں ہے قرآن، یہ جو الحاقہ ہم پڑھیں گے اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا کہ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم تم نصیحت لے رہے ہو. تو جیسے انہوں نے یہ سنا تو اس موقع پر اسلام کی سچائی ان کے دل میں اتر گئی، لیکن اس کو پھر باہر آتے ہوئے کچھ ٹائم لگا. یعنی فوراً وہ اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ وہ تو آپ نے واقعہ پڑھا ہے نا کہ ان کی جو بہن تھی وہ چھپ کے اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی، تو پھر وہ ان کو انہوں نے شاید مارا بھی اور ان سے سختی کی. پھر انہوں نے جب کلام پڑھا تو پھر وہ فوراً جو ہے وہ ان کے دل پہ اثر ہوا، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. تو اسی صورت کا حوالہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. تو آئیے پھر یہ سورت کو جو ہے وہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں شروع سے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، حق ہونے والی. ملحاقہ، کیا ہے حق ہونے والی؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ثابت ہونے والی یا حق ہونے والی، یعنی ضرور آنے والی، یعنی ایسی چیز جو واقعی حق ہوگی، سچی ہے. حق کا مطلب ہوتا ہے ثابت اور واجب ہونا، اور حاقہ کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کا قیام حق ہے. اور اس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ یہ بھی ہے. اور قیامت جو ہے وہ بڑی حقیقتوں میں سچ حقیقت ہے، یعنی وہ تو ضرور آئے گی. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو لوگ انکار کرتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن قیامت جو ہے در حقیقت آنے والی ہے اور حق کو حق ثابت کرنے والی ہے. حاقہ جو ہے وہ اس میں فعل ہے، اور تا مؤنث حاقہ کے آگے آپ دیکھیں تا لگا ہوا ہے نا، گول گول تا، گول اس کے اوپر دو نقطے لگے ہوئے ہیں تو اس کو گول تا کہتے ہیں. تو یہ جو حاقہ ہے یہ مؤنث کے طور پہ یہ یوز ہوا، اور قیامت کے جتنے بھی نام ہیں نا قرآن میں جو بیان کیے گئے وہ سارے مؤنث پر ختم ہوتے ہیں، جیسے ساعہ، القاریہ، الواقعہ، الطامہ، القیامہ، الحاقہ. تو یہ سارے جو ہیں وہ گول تا پہ ختم ہوتے ہیں. تو مؤنث کے صیغے میں قیامت کے ناموں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا قرآن کریم میں. تو فرمایا کہ حق ہونے والی ہے. کیا ہے حق ہونے والی؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور کیا بتائے آپ کو کیا ہے حق ہونے والی. تو یہاں پر جو ماں ہے وہ سوال کے لیے نہیں ہے، بلکہ ماں جو ہے اس دن کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور اس دن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ یوز ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ماہیہ، کیا ہے اس کو، تو کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ ماں استعمال ہوا. تو فرمایا کہ حق ہونے والی، کیا ہے حق ہونے والی، اور کیا بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے حق ہونے والی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتائے، مطلب اس کا کیا ہے کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ یا حق ہونے والی کیا ہے، یعنی کس ذریعے سے آپ کو اس کی پوری حقیقت سے آگاہی ہو. مطلب کیا کہ علم غیب کی نفی ہے، یعنی آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ آپ نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں ہے، کسی نے اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، تو نہ ہی اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کیا ہے. تو یہ مخلوقات کے دائرہ علم سے جو ہے وہ باہر ہے، اور یہ جو ہے وہ علم الغیب میں آتا ہے نا قیامت کا بھی تذکرہ. تو اس پہ بھی ہمیں ایمان لانا ہے، کیونکہ ایمان بالغیب ہے نا ہمارا، کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں واقعی قیامت آئے گی، اور جو ہمیں قرآن کریم میں اس کے متعلق بتایا گیا وہ اسی طرح سے آئے گی. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے، اور پھر ہم سب سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا ہے حق ہونے والی. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا سمود نے اور عاد نے کھٹکھٹانے والی کو. تو یہاں پر جو ہے وہ دو قوموں کا ذکر ہوا جو کہ اللہ کے آگے جو تھی وہ نافرمان تھی اور اپنے پیغمبر کو جھٹلانے والی تھی، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والی تھی. تو فرمایا کہ قاریہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی، جو آپ کو جو ہے وہ ہر طرح سے قرآ، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھوکنا، کوٹنا اور بجانا. جیسے بالکل کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر دیتے ہیں نا کسی چیز کو، تو جب قیامت آئے گی تو ساری چیزیں اسی طرح سے چورا چورا ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سمود اور عاد نے قاریہ کو جو ہے وہ جھٹلا دیا تھا، یعنی قیامت کو. قاریہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو انہوں نے بھی سمود اور عاد کی قوموں نے اس کو جو ہے وہ جھٹلا دیا تھا. اور سمود اور عاد جو تھے، عاد جو تھی وہ سمود جو تھی وہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور عاد جو تھی وہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی.
تو ان لوگوں نے ان کے واقعات آپ بہت دفعہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس قیامت کو, آنے والے دن کو اور عذاب کو جو ہے وہ جھٹلا دیا تھا. پھر مزید فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, تو رہے سمود بس وہ ہلاک کر دیے گئے حد سے گزرنے والی سے. یعنی اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد, دو جو قومیں تھیں, انہوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جھٹلا دیا تھا. اور دوسرا یہ کہ ہاں, تو یہاں پر سمود کا ذکر آ رہا ہے کہ رہے سمود, اب دونوں کو الگ الگ, پہلے تو بتایا کہ دونوں نے جھٹلا دیا دونوں قوموں نے, اب دونوں کو الگ الگ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں تک سمود کا تعلق ہے, قوم سمود کا, جو کہ جنہوں نے ناقۃ اللہ کی جو اونٹنی تھی اس کو ہلاک کر دیا تھا, تو ان کا اگر ذکر ہے تو وہ ہلاک کیسے کیے گئے؟ بالطاغیہ. اور طاغیہ کا کیا مطلب ہے؟ طاغیہ ایسی آواز جو حد سے تجاوز کرنے والی ہو, یعنی ایسی آواز جو آپ کے کان جو ہے اس کی فریکوینسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. تو نہایت ہی خوفناک اور اونچی آواز سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا. اور یہاں پر ایک اور میننگ بالطاغیہ کا یہ ہے کہ بی جو ہے وہ کسی وجہ کے لیے بھی آتا ہے نا, سبب کے لیے, وجہ کے لیے. تو یہاں پر طاغی اس قوم کا وہ سرکش شخص تھا, یعنی وہ باغی شخص تھا جس نے کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی. تو اس کی وجہ سے بھی اس کا نام یہاں پر جو ہے بالطاغیہ کا ایک میننگ یہ بھی ہے. دوسرا سخت کڑک اور حد سے بڑی ہوئی چیخ یا زلزلہ, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی, اور اس چیخ سے یہ قوم جو تھی وہ ہلاک کی گئی تھی. اور سورہ ہود میں آتا ہے کہ الرجفہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. رجفہ کا مطلب ہوتا ہے زلزلہ, اور صیحہ کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے. نہیں, رجفہ کا ورڈ آراف میں یوز ہوتا ہے, سورہ آراف میں, اور صیحہ کا ورڈ جو ہے وہ ہود میں یوز ہوتا ہے. تو صیحہ چیخ کو کہتے ہیں اور رجفہ جو ہے وہ زلزلے کو کہتے ہیں. اور حامیم سجدہ میں جو عذاب کا ذکر ہوا اس قوم پہ وہ ہے صاعقۃ العذاب, اور طاغیہ کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا اس والی صورت میں, اور زاریات میں صاعقہ کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو مطلب ڈفرینٹ طرح کی چیخ اور بجلی کی کڑک, اور جو ہے وہ بہت ہی ایسی آواز کے جو کانوں کو بالکل بھی اچھی نہ لگے اور اس سے کان کے پردے پھٹ جائیں, تو اس طرح کی ایک چیخ تھی جس سے ان کو ہلاک کیا گیا. اب پھر عاد کا ذکر ہے, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ, اور رہے عاد پس وہ ہلاک کیے گئے ہوا سے, سرسرن عاتیہ, ٹھنڈی یک اور سرکش. تو سمود کو تو اونچی اور خوفناک آواز سے ہلاک کیا گیا, اور عاد کی قوم کو بے حد تیز و تند ہوا سے ان کو جو ہے وہ غارت کیا گیا, ہلاک کیا گیا. سرسر جو ہوتا ہے وہ پالے والی آواز کو کہتے ہیں, یعنی جس میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے نا, ہوا, پالے والی ہوا, ٹھیک ہے, وہ اس میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے. اور آتیہ کا مطلب ہوتا ہے سرکش, کسی کے قابو میں نہ آنے والی, یعنی نہایت ہی تیز اور تند پالے والی اور بے قابو ہوا کے ذریعے قوم ہود, یعنی قوم ہود یا ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو ہلاک کیا گیا, جن کو کہ عاد کہا گیا. تو یہاں پر دونوں کی جو ہے وہ ہلاکی کا ذکر کیا گیا کہ سمود کو کیسے ہلاک کیا گیا اور عاد کی قوم کو کس طرح سے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا. سخرہا علیہم, اس نے مسلط کر دیا اسے ان پر, کس کو؟ ہوا کو. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. سبع لیالن, 7 راتیں, وثمانیت ایامن, اور 8 دن. رات کا ذکر پہلے اس لیے ہوا کہ جو اسلامک منتھ ہوتے ہیں, اسلامک ڈیز ہوتے ہیں, وہ رات سے ہی شروع ہوتے ہیں. جیسے اگر آج رات جمعرات ہے تو جمعرات کی جب مغرب ہوگی, آج ہماری جو مغرب ہوگی تو اس وقت جمعہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے, تو نیا دن شروع ہو جائے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ اسی لیے بتایا کہ 7 راتیں اور 8 دن, حسومن, مسلسل, فطر القوما, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ان لوگوں کو, فیہا سرعا, تو وہ اس میں پچھاڑے ہوئے تھے. اب آپ سوچیں کہ کنٹینیوس ان کے اوپر 24 گھنٹے ایک ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ مسلط کر دی گئی, جو کہ 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی. تو وہ قوم جو تھی وہ پچھاڑے کھا رہی تھی, یہاں سے وہاں وہ گر رہے تھے, اور بری ان کا جو وہ تھا حال بہت برا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کأنہم اعجازو, گویا کہ وہ تنے ہیں, نخل خاویہ, تنے ہیں کھجور کے درخت کے, اور خاویہ کا مطلب ہوتا ہے کھوکھلے. اب جیسے آپ نے کھجور کے درخت دیکھے ہوں گے نا آپ سب نے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, بہت اونچا ہو کے, لمبا ہو کے, اس کے بعد اس کا ڈکے شروع ہوتا ہے. مطلب جیسے جب وہ تباہ ہونا یا ڈکے ہونا شروع ہوتا ہے نا کھجور کا درخت, تو وہ بہت لمبا ہو کے, اونچا ہو کے, پھر وہ جو ہے نا وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے, اور وہ کھوکھلا ہوتا ہے تو پھر ہوا کے ذریعے وہ نیچے گر جاتا ہے. تو وہ کتنے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں نا. تو اس طرح سے ان کی جو لاشیں تھیں, کہا جاتا ہے کہ عاد کی جو قوم تھی ان کی جو ہائٹس تھی نا, بہت بڑے بڑے قد تھے ان کے, بہت لمبے لمبے تھے وہ لوگ.
تو جب وہ ان کو زمین پر وہ لوگ اس طرح گر رہے تھے، ایسے پڑے ہوئے تھے اس عذاب آنے کے بعد جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. تو اس یہاں پر جو ہے وہ کھجور کے درخت سے ان کی درازی قد کی طرف اشارہ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا خاویہ کا مطلب ہوتا ہے کھوکھلے، بے روح جسم کے کو کھوکھلے تنے سے تشبیہ دی گئی کیونکہ روحیں ان کی پرواز کر گئی تھیں اور ان کے صرف جسم جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے. تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ کھوکھلے تنے کے کھجور کے کھوکھلے درخت جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ان کا کوئی بھی باقی بچا ہوا؟ یعنی اب ان کے اوپر جب عذاب آیا تو ان کی تو بڑی اکڑ تھی، ان کے پاس بڑی اسکلز تھی، بڑے بڑے ان کے قد تھے، بڑے طاقتور یہ جو تھی وہ قوم تھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب آنے کے بعد، جیسا کہ عذاب کا پیچھے بیان ہوا، اس کے بعد کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کا باقی بچا؟ کوئی بھی شخص ان کا آپ کو باقی نظر آتا ہے؟ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی. وجاء فرعون، اور آیا فرعون، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفقات بالخاطئہ، اور الٹ جانے والی بستیاں ساتھ گناہ کے. اب یہاں پر جو پیچھے جو قوموں کا یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے نا، تو جو مطلب ایک طرح سے اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے جتنی بھی قومیں آئیں انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے حکم کی، اللہ کی آیات کو نہیں مانا، رسولوں کی نافرمانی کی، تو ان کا کیا انجام ہوا. تو یہاں پر جو ہے وہ فرعون اور اس سے پہلے کے جو لوگ تھے اور جو بستیاں الٹنے کی بات ہو رہی نا، والمؤتفقات بالخاطئہ، تو یہاں پر جو الٹنے والی بستی ہے اس سے مراد جو ہے وہ قوم لوط ہے، کیونکہ ان کی بستی کو اوپر لے جا کے الٹا جو ہے وہ زمین کے اوپر دے مارا گیا تھا. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے بھی جو تھی بالخاطئہ، انہوں نے بھی خطائیں کی تھیں، انہوں نے بھی گناہ کیے تھے. فَأَسَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، یعنی فرعون کا تو آپ کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. فرعون اور اس کے بعد اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بھی، اور جو الٹی ہونے والی بستیاں تھیں یعنی قوم لوط کی بستیاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو بھی ساتھ گناہ کے جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا. فَأَسَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، اپنے رب کی، یعنی جو رب کی طرف سے رسول بھیجے گئے تھے ان کی انہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی. ہر قوم کے پاس ایک الگ رسول بھیجا گیا، تو وہاں پر انہوں نے ان کی نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اس نے پکڑ لیا ان کو پکڑنا سخت. یعنی ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے بالآخر ان کو ایک وقت تک ڈھیل دی اور اس کے بعد پھر ان کو زبردست جو ہے وہ گرفت میں لے لیا. اور رابیہ جو ہے وہ ربا یا ربو سے ہے، جس کے معنی ہے زائد، جو وہ ہوتی ہے نا سود کو بھی ربا کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ بڑھتی ہے، نشو نما ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ ایسی گرفت کی ان کے اوپر جو دوسری قوموں کی گرفت سے جو تھی وہ سب سے زیادہ سخت تھی. اور اخذت رابیہ کا مطلب کیا ہے کہ نہایت ہی سخت گرفت، بہت ہی سختی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو پکڑا گیا، ان قوموں کا جس کا کہ ابھی ذکر کیا گیا آپ کے سامنے. یعنی فرعون کی قوم لوط ہے، عاد ہیں اور سمود ہیں. اور رابیہ کوئی نام نہیں ہوتا. رابیہ کا مطلب تو مطلب رابیہ ایک تو رابعہ ہوتا ہے نا عین سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چوتھی، ٹھیک ہے. اور ایک یہ رابیہ ہے، تو یہ بھی بہت سے لوگ بولنے میں بھی اگر رابعہ بھی نام ہوتا ہے تب بھی لوگ رابیہ بولتے ہیں نا، تو وہ جو ہے وہ اچھا، کوئی اتنا اچھا نام نہیں ہے، مطلب اس کے میننگ اتنے اچھے نہیں ہیں. اور رابعہ مطلب وہ تو پھر بھی رابعہ بصری بھی تھی، ایک بزرگ گزری تھی، تو ان کے نام پہ بھی لوگ رکھتے ہیں. تو وہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے چوتھا، لیکن یہاں پر عین نہیں ہے، یا ہے، تو اس کا آپ تھوڑا ڈفرنس سمجھ لیجئے گا. یہ والا رابیہ جو ہے وہ اس کا یہ میننگ ہے کہ بہت سختی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ گرفت میں لے لیا، یعنی ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ، بے شک ہم جب طغیانی کی پانی نے، سوار کیا ہم نے تمہیں، فی الجاریہ، کشتی میں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ قوم نوح کی بات ہو رہی ہے کہ جب پانی میں طغیانی آ گئی، یعنی پانی جو ہے وہ بہت بلندی پر تجاوز کر گیا اور پانی خوب چڑھ گیا سمندر کا، تو پھر کیا ہوا، تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا. تو یہاں پر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور الجاریہ کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونے والی، چلنے والی، اور اس سے مراد جو ہے وہ کشتی ہے یا پھر سفینہ نوح علیہ السلام ہے. تو ان کا بھی ذکر یہاں پہ کیا گیا باقی قوموں کے ساتھ کہ جو سرکش لوگ تھے وہ پھر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے، اور جو لوگ ایمان والے تھے اور جو ہے وہ ان کو نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے وہ سارے جو تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن ان کا بیٹا جو تھا وہ ڈوبنے والوں میں سے تھا. لنج الہا، تاکہ ہم بنا دیں اسے، لکم تمہارے لیے، تذکرتاؤں و تعیہا، اور یاد دہانی، یاد رکھیں اسے،
اذن واعیہ کان یاد رکھنے والے. واعیہ کا روٹ ورڈ ہے جو آخر میں یوز ہوا نا، آیت نمبر 12 میں پڑھ رہی ہوں. واعیہ واو عین اور یا. وعا وعا کا مطلب ہوتا ہے بندھا ہوا سامان یا برتن. تو برتن کے اندر ہم کوئی چیز کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ وہ محفوظ رہے، یعنی گرے نہیں نا. تو کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے کسی چیز میں ڈالنا یا تھیلی کا منہ بند کر دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے واعیہ. تو کان کے اندر جب کوئی بات بتائی جاتی ہے، کوئی واقعہ بتایا جاتا ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کان اس کو یاد رکھیں. یاد رکھیں کا مطلب کہ اس کو وہ نصیحت جو ہے وہ نصیحت کی نظر سے دیکھیں. یعنی بتانا اس آیت میں کیا مقصود ہے کہ یہ کام کیوں کیا گیا کہ کافروں کو پانی میں غرق کر دیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا گیا. اس لیے کیا گیا تاکہ اس کو تمہارے لیے عبرت اور نصیحت بنا دیں، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو کہ نافرمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور جو فرما بردار ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ بچ جائیں. اور یہ جو لکھا ہوا ہے اذن واعیہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ سننے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں اور وہ اس سے عبرت پکڑیں. جیسے ابھی یہی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کوئی لیکچر سن رہی تھی تو اس میں یہی بتا رہے تھے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں چیزیں اور ہم کہتے ہیں اچھا یہ آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں، یہ آیتیں عاد کے بارے میں، یہ سمود کے بارے میں، یہ فرعون کے بارے میں ہے، یہ جو ہے وہ مشرکین کے بارے میں ہے، یہ یہودیوں کے بارے میں، یہ نصرانیوں کے بارے میں. لیکن وہ صرف ہمیں کوئی قصے کہانی کے لیے نہیں وہاں پہ قرآن کریم میں دی گئی، ہمیں اس لیے وہاں پہ وہ آیتیں دی گئیں کہ ہم ان کو پڑھ کے اور جو ہے وہ ان کو ان سے لیسن لیں، ان سے عبرت پکڑیں اور ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں، کیٹیگرائز کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم تو یہ کام نہیں کرتے اور یہ تو سارے مصیبتیں ان لوگوں کے اوپر آئی تھیں. تو بنی اسرائیل کے واقعات کتنی دفعہ بیان ہوئے قرآن میں، تو اس میں بھی یہی مقصد تھا کہ وہ جو ہے ان کے واقعات پڑھ کے ہم عبرت لیں کہ ہم وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ سبب بنے تھے. تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے. مزید فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونک دیا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، پھونکنا ایک ہی بار. یعنی اب یہاں پر قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور سور میں صرف ایک ہی پھونک مار دی جائے گی. یعنی مکذبین کا جو ہے وہ انجام بیان کرنے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ حاقہ کس طرح واقع ہوگی، قیامت کس طرح واقع ہوگی کہ اسرافیل کی ایک ہی پھونک سے یہ برپا ہو جائے گی. جیسے ہی وہ پھونک ماریں گے تو سارے کے سارے بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھائے جائے گی زمین، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ، فَدُكَّتَا، تو دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دَكَّةً واحدہ، ریزہ ریزہ کیے جانا ایک ہی بار. اور دک جو ہے اس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ دک کا مطلب ہوتا ہے کوٹنا، پیسنا اور نرم اور ہموار کر دینا. تو آپ کو جو زمین کو تو چلو ہمیں اتنا زیادہ ہم زمین کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن پہاڑ تو آپ کو دور دور سے نظر آتے ہیں نا. اگر ہم اپنے کچن کی کھڑکی سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے یا چھت پہ جا کے دیکھیں تو ہمیں مارگلا کے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو پہاڑ تو بہت دور دور سے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ دن کیا ہوگا جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی اور قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. اس دن کیا ہوگا، زمین کو اٹھا لیا جائے گا. اب سوچیں اب کتنا ہولناک منظر ہوگا نا کہ زمین کو اٹھا لیا جائے گا، والجبالو، اور پہاڑوں کو بھی. تو پہاڑ اوپر ہو جائیں گے. اور ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کل فراش المبثوث کے وہ بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے فَدُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، دَكَّةً وَاحِدَةً یعنی ان کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور دَكَّةً وَاحِدَةً یعنی ایک ہی چوٹ میں، ایک چوٹ اللہ کے حکم سے اس کے اوپر پڑے گی، پہاڑوں کے اوپر اور زمین کے اوپر، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. آج ہمیں زمین میں کتنی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، پہاڑ کتنے ہمیں ہرے بھرے خوبصورت رنگوں کے طرح طرح کے پہاڑ ہم کو نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی بار میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی. یعنی یہاں پہ واقعہ بھی جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو کیا ہوگا کہ اس دن یہ قیامت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، جس کے بارے میں شروع میں لکھا تھا نا کہ الحاقہ، یہ ثابت ہونے والی ہے اور سچ ہے. تو اس دن کی منظر کشی یہاں پہ کی جا رہی ہے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور پھٹ جائے گا آسمان تو وہ اس دن کمزور ہو جائے گا. پہاڑ جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور اس دن وہ کمزور ہو جائے گا، یعنی بالکل بودا ہو جائے گا. آج آپ کو جو اس میں قوت نظر آ رہی ہے، استحکام نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ پہاڑ آپ کو کھڑے ہوئے ایک جگہ پہ نظر آ رہے ہیں استحکام کے ساتھ، لیکن اس وقت وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ بالکل بودے ہو جائیں گے. واہیہ کا مطلب بالکل
جو ہے وہ کوئی اس میں قوت اور کوئی استحکام نہیں رہے گا، اور جیسے چیز پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہو جاتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں استحکام نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی منظر کشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ آج آپ کو آسمان جس طرح سے نظر آ رہے ہیں اس دن آسمان اس طرح سے نہیں ہوں گے. والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. یعنی آسمان پھٹ جائے گا تو پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ فرشتے کہاں چلے جائیں گے؟ تو وہ اللہ کے حکم سے زمین کے کناروں پر جو ہے وہ فرشتے آ جائیں گے. یعنی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو آسمانی مخلوق فرشتے جو ہیں وہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے آسمان پھٹنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے زمین پر آ جائیں گے. تو وہ یا تو دنیا کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، یا پھر آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر جب مختلف ٹکڑوں میں بٹ جائے گا تو ان ٹکڑوں پر جو زمین کے کناروں میں ہیں وہ ان پر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہمیں تو جیسے بتایا جا رہا ہے ہم اس کے حساب سے جو ہے وہ جو مفسرین نے تفسیر کیا ہم اس کے حساب سے جو ہے وہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. لیکن اصل منظر کیا ہوگا اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے جب تک کہ وہ خود ہم اپنی آنکھوں سے نہ اس کو دیکھنے والے ہوں. مزید فرمایا والملک، یہ تو میں نے پڑھ لیا نا، والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک، اور اٹھائیں گے عرش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ ثمانیہ اس دن 8 فرشتے. اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جن فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہوگا وہ کتنے بڑے ہوں گے، ہے نا. ہماری تو کوئی امیجنیشن ہی نہیں ہو سکتی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں سب سے بڑی چیز کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو وہ آپ سوچیں کتنا بڑا ہوگا، اور اس کو جو ہے وہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا وہ کتنے بڑے ہوں گے. تو وہ کوئی مخصوص خاص فرشتے ہوں گے جنہوں نے عرش الہی کو اپنے سروں پر اس دن اٹھایا ہوا ہوگا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس عرش سے مراد وہ عرش ہے جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا نزول اجلال فرمائیں گے. تو جو کچھ بھی ہوگا ہمیں تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. یومئذ اس دن، تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ نہ چھپ سکے گی تم میں سے کوئی چھپنے والی. یعنی سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہو، لیکن ان سب کو وہ ساری کے سارے لوگوں کی پیشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو حاضر کر دیا جائے گا، ان کو پیش کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. خافیہ کا مطلب چھپا ہوا ہونا، یا پھر جیسے وہ ہوتا ہے نا، اس کی میننگ جو میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں ڈیپ میننگ، کہ جو کوا ہوتا ہے نا اس کے پر ہوتے ہیں نا تو تھوڑے سے آپ جیسے وہ سمٹے ہوئے پر ہوتے ہیں تب آپ کو اس کے نیچے والے پر نظر نہیں آتے. لیکن کوئی بھی پرندہ جب اڑتا ہے تو اس کے پرندے پر کھل جاتے ہیں نا تو اندر والے پر بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پروں کے نیچے ایک چھوٹا سا پر ہوتا ہے، اس کو خافیہ کہتے ہیں. یعنی وہ ایسا ہے کہ اگر وہ پر پھیلا بھی لے تب بھی نہیں نظر آئے گا. تو جو ہم کوئی بھی کام چھپ کے کریں گے جس کو لوگ نہیں جانتے ہوں گے، کوئی ہمارے دلوں کے اندر کسی کے خلاف بغض ہوگا، حسد ہوگا، کوئی گناہ ہوگا، گناہ کا کام ہوگا، تو وہ سب اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز چھپنے والی نہیں ہوگی. لوگوں کی نظر سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ کی نظر سے نہیں چھپنے والی ہوگی. تو فرمایا اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، نہ چھپ سکے گی تم سے کوئی چھپنے والی. اب دیکھیں سب سے پہلے دائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جنت کا ذکر ہے، پہلے تو پیچھے تو خیر قوموں کا ذکر ہوا نا، لیکن جب جنت دوزخ کی بات آئی تو پہلے جنت کا ذکر ہوا اور دائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہوا. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا، ہَا اُمُقْرَؤُ وہ کہے گا لو پڑھو، کتابیہ کتاب میری. تو یہاں پر جو دائیں ہاتھ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ اس کی سعادت، نجات اور کامیابی کی دلیل ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں عطا کرے قیامت کے دن. آمین یا رب العالمین. تو وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا لو پڑھو کتاب میری. یعنی وہ اتنا خوش ہوگا اپنا نامہ اعمال دیکھ کر کہ وہ خوشی کے مارے ہر ایک کو کہے گا کہ لو پڑھ لو میرا نامہ اعمال، یہ تو مجھ کو مل گیا. اور اس کو پتا ہوگا کہ اس میں اس کی نیکیاں ہی لکھی ہوئی ہوں گی، اور اگر کچھ برائیاں اس کی ہوں گی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، اور یا پھر ان برائیوں کو بھی حسنات میں تبدیل کر دیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ فضل و کرم کی یہ مختلف صورتیں اختیار کی ہیں، کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن.
تو یہاں پر وہ خوشی خوشی، جیسے بچہ ہوتا ہے نا جس کا رزلٹ اچھا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جو بھی آتا ہے اس کو اپنا رزلٹ دکھاتا ہے خوشی کے مارے. کوئی بھی مہمان گھر میں آتا ہے اس کو اپنا رزلٹ دکھاتا ہے. لیکن جس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا تو وہ پھر اس کو چھپاتا ہے، وہ اپنا رزلٹ نہیں دکھاتا. تو یہی حال وہاں پر دائیں ہاتھ والے یعنی جنت والوں اور بائیں ہاتھ والوں یعنی دوزخ والوں کا ذکر ہوگا، جس کا کہ ابھی آگے ذکر آئے گا. تو وہ کہے گا لو پڑھو میری کتاب کو. انی بے شک میں، ظننتو یقین رکھتا تھا میں، انی کہ بے شک میں، ملاقن حسابیہ کہ میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے. اب یہاں پہ ظن کا مطلب تو گمان ہوتا ہے نا، کہ گمان کرتا تھا، لیکن ظن کے بعد اگر انی آ جاتا ہے نا یا انا آ جاتا ہے تو وہ یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ ترجمے میں لکھا ہے میرے سامنے کہ یقین رکھتا تھا میں، بے شک میں یقین رکھتا تھا میں کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے. یعنی دنیا میں بھی اس کو ڈر ہوتا تھا، وہ ہر وقت یہ یاد رکھتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ آخرت میں پیش ہونا اللہ کے سامنے اور مجھے میرا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں جو ہوں، ملاق کا مطلب ہے ملاقات کرنا، ملنا، کہ ملنے والا ہے مجھے اپنا حساب. ٹھیک ہے، یعنی وہ پہلے سے پریپیئرڈ تھا. ہاں، تو جب پریپیئر ہوتے ہیں تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے تیاری بھی اچھی کرتے ہیں. جیسے دنیا کے امتحان ہوتے ہیں، جو بچے جو ہے وہ امتحان کے بارے میں تیاری نہیں ہوتے تو وہ جو مرضی جو ہے وہ کر کے جا کے پیپر دے کر آ جاتے ہیں. لیکن جن بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے نمبر حاصل کرنے، ہم نے فرسٹ آنا ہے یا ہم نے اے پلس لینا ہے، تو پھر وہ اسی حساب سے جو ہے وہ محنت کرتے ہیں. تو یہ پہلے سے اپنے لیے، اپنے دائیں ہاتھ کے اعمال کے لیے پہلے سے یہ تیار تھا. اس کو اپنے حساب کی جو تھی وہ پہلے سے معلوم تھا کہ میرا حساب ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اور وہ ہوگا زندگی میں دل پسند، یعنی وہ ایک عیش کی زندگی میں ہوگا، ایک دل پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ بلند جنت میں. اور عیشا جو ہے وہ نام بھی رکھتے ہیں نا، تو عیشا کا مطلب کیا ہوتا ہے، عیش والی، یعنی بہت ہی آرام کی زندگی. اور راضیہ مطلب جس سے کہ وہ راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. فی جنت عالیہ اور بلند جنت میں ہوگا، یعنی بلند و بالا جنت میں ہوگا. جنت میں بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ مختلف درجے ہوں گے اور ہر درجے کے درمیان بہت بہت فاصلہ ہوگا. جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں. 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہی حدیث ہے اور وہ ہے کتاب الجہاد میں. تو فرمایا کہ وہ بلند جنتوں میں ہوگا، مطلب جو جہاں پر وہ عیش اور دل پسند زندگی میں ہوگا. اور وہاں پہ کیا ہوگا، قطوفہا دانیہ پھل جس کے قریب ہوں گے. یعنی دانیہ کا مطلب ہوتا ہے جھکے ہوئے، قریب، دونا سے نکلا ہے. تو قطوفہا مطلب اس کے پھل، جو اس کے گوشے ہوں گے، پھلوں کے خوشے ہوں گے، وہ سارے بالکل خود بخود جو ہے وہ جھک جائیں گے. یعنی دنیا کے پھل تو آپ کو توڑنے بھی پڑتے ہیں نا اوپر چڑھ کے، لیکن یہ والے پھل آپ کو لیٹے لیٹے ہی جو ہے وہ توڑ لیں گے. کلو وشربو ہنی بما اسلفتم کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو کر چکے تم، فی الایام الخالیہ دنوں میں کر چکے تم دنوں میں گزشتہ. خالیہ یعنی جو پہلے پیچھے دن جو گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اب ہمارے جو ہم سے بڑے لوگ تھے، جیسے ہمارے پیرنٹس تھے، ہمارے نانا نانی دادا دادی، وہ سارے چلے گئے نا، ان کا زمانہ گزر گیا تو وہ خالیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اب تم کھاؤ اور پیو مزے سے جو کچھ تم پیچھے کے دنوں میں کر چکے. جو دنیا میں تم نے دن گزارے اس میں تمہارے اعمال کیونکہ اچھے تھے تو اب تم جو ہے وہ تم نے دنیا میں اعمال صالحہ کیے تو یہ جنت تمہیں اس کے صلے میں مل رہی ہے. تو اب تم یہاں پر کھاؤ پیو اور مزے سے رہو. اچھا، یہاں تک میں آپ کو تھوڑی سی تلاوت سنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھی آیت ہے، اس کی تلاوت سننے میں بہت مزہ آتا ہے. جہاں تک لگائی تھی نا اس سے آگے سے لگا رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی نا، یہ والا جو مطلب یہ جو صورت ہے، یہ جو ہے نا ابتدائی طور پہ بھی، جیسے اگر آپ کسی کو درس دینا چاہتے ہیں یا کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں، قرآن کسی کو بتانا چاہتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت اس میں آیتیں ہیں جو کہ آپ کسی کے بھی دل پر جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے اثر کر سکتی ہیں، کیونکہ اس میں ایک پورا ایک نقشہ کھینچا گیا اور بہت چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں تو ان کی وہ خوبصورتی بھی اس میں نظر آتی ہے. اس کی تلاوت آپ نے سنی اور بھی آپ ڈفرینٹ قاری کی آواز میں یہ تلاوت اس کی سنیے گا تو بڑی اچھی سی فیلنگ آتی ہے. تو یہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ جو پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے پہلے کبھی پڑھا نہیں ہوتا، تو وہ ان کے دل پہ بہت ہی آیتیں جو ہے وہ اثر کرتی ہیں، کیونکہ اس میں کمپلیٹ نقشہ کھینچ دیا گیا آخرت کا، قیامت کا، اور پیچھے جو قومیں تھیں ان کا بھی تذکرہ ہم نے پڑھا. تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ اچھا، یہ ایک طرح سے ان کے اوپر بہت اثر ڈالنے والی آیتیں ہیں، بہت اثر ڈالنے والی یہ صورت ہے.
تو یہاں پر بات ہوئی تھی جو جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اور اب بات ہوگی کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پہلے دائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہوا، یمین کا، اور اس کے بعد یہاں پر بشمال کا ذکر ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنی، بشمالی ہی اپنے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، تو وہ کہے گا اے کاش کہ میں، لم اوت کتابیہ، میں نہ دیا جاتا کتاب اپنی۔ یعنی ابھی آپ نے اگر آپ کمپیریزن کریں دائیں ہاتھ والوں اور بائیں ہاتھ والوں کا، تو جو دائیں ہاتھ والا تھا اس نے کیا بولا؟ اس نے کہا کہ لو پڑھو اس کو، اب میری کتاب کو پڑھو، سب کو وہ دکھا رہا ہے، سب کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہے، اور کہہ رہا تھا کہ میرا حساب جو ہونے والا تھا مجھے تو معلوم تھا کہ میرا حساب ہوگا، تو میں اس کی پہلے سے تیاری کر رہا تھا۔ اور یہاں پر جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ کا مطلب جو ہے وہ اس کی بدبختی ایک طرح سے ہوگی۔ ایک منٹ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہاں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بائیں ہاتھ کا ملنا بدبختی کی علامت ہوگی، بد نصیبی کی علامت ہوگی، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ اب جہنم میرا مقدر ہے۔ تو کیا فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ جب اس کو بائیں ہاتھ میں اس کو کتاب دی جائے گی تو وہ کیا کہے گا کہ کاش میں نہ دیا جاتا اپنی کتاب، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ میرا جو ہے وہ نامہ اعمال کیسا ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہی کرتا رہا، تو اس کو معلوم ہوگا، تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے ملتا ہی نہ۔ جیسے میں آپ کو بالکل عام سی ایک وہی رزلٹ کی بات بار بار بتا رہی ہوں کہ کیونکہ ہم لوگ اس سے گزر چکے ہیں نا، جو دنیا کے امتحان ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا جب رزلٹ ملتا ہے آپ کو کتنی مایوسی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ کاش مجھے رزلٹ آج ملتا ہی نہیں، کیونکہ نہ آپ کسی کو دکھانا چاہتے ہیں، نہ آپ کو دل اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ اب یہ پورا سال میرا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر تو اس سال کی بات نہیں ہے، نہ مہینوں کی بات ہے، نہ دنوں کی بات ہے، یہاں پر تو پھر ساری زندگی، یعنی اب جتنی بھی ہے وہاں پر آپ کو وہیں کا وہیں رہنا ہے، یعنی جہنم میں والے جہنم میں رہیں گے اور جو جنت والے وہ جنت میں رہیں گے۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اے کاش کہ میں نہ دیا جاتا اپنی کتاب، ولم ادری ما حسابیہ، اور نہ ہی میں جانتا کیا ہے حساب میرا، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں ہے، مجھے بتایا ہی نہیں جائے کہ حساب جو ہے وہ مجھے دیا جا رہا ہے، کیونکہ سارا حساب اس کے خلاف ہی ہوگا نا، کیونکہ اس نے کوئی اچھا کام دنیا میں کیا ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اور نہ میں جانتا کیا ہے حساب میرا، نہ دنیا میں اس نے جانا کہ میرا حساب ہونا ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ ابھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے حساب کا، کیونکہ اس کو تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ولم ادری ما حسابیہ، اور نہ میں جانتا کیا ہے حساب میرا، یا لیتہا، اے کاش کہ وہ، کانت القاضیہ، ہوتی فیصلہ کن، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ موت جو ہے وہ میرا کام تمام کر دیتی، یعنی جو مجھے دنیا کی جو موت آئی تھی، تو دنیا کی موت جو تھی وہ فیصلہ کن ہوتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو میں یہ دن دیکھتا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اس کا نامہ اعمال ایسا ہے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نیکیاں، اور اس کو تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ پہلی والی موت تھی، فیصلہ کن ہوتی، قاضیہ یعنی کہ وہ میرا فیصلہ کر دیتی۔ ما اغنا انی مالیہ، اور نہ کام آیا مجھے میرا مال، یعنی دنیا کا جو مال تھا، وہ دنیا میں تو آپ کو بہت سے مسئلوں میں سے چھڑا لیتا ہے، آپ پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں، آپ رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں، جیل سے رہا ہو جاتے ہیں، پیسہ دے کے کوئی اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، لیکن یہاں پر دنیا کا مال جو ہے وہ آخرت میں کام نہیں آئے گا، یہاں پر وہی کام آئے گا جو آپ نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یا پھر آپ نے اس مال کے ذریعے نیکیاں کمائی، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پر کام آئیں گی، ورنہ دنیا کا مال یہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہی افسوس کر رہا ہے کہ ما اغنا انی مالیہ، نہ کام آیا مجھے مال میرا، ہلک انی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی مجھ سے سلطنت میری، میرا غلبہ جو تھا وہ بھی مجھ سے جاتا رہا، یعنی جس طرح مال میرے کام نہیں آیا اسی طرح جاہ، مرتبہ، سلطنت اور حکومت بھی میرے کام نہیں آئی، اور آج میں اکیلا ہی یہ سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ دنیا میں تو بڑی بڑی اس کی فوجیں بھی ہوں گی، اس کے ساتھی بھی ہوں گے، اس کو بچانے والے بھی ہوں گے، لیکن یہاں پر یہ تنہا جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اس کا کوئی سلطنت، کوئی اس کی جو ہے وہ بادشاہت، سلطنت، کوئی ملکیت اس کے کوئی کسی بھی کام نہیں آئی۔ اور یہاں پر سلطان کا اور بھی ایک دو میننگ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک سیکنڈ۔ 29، سلطان کا مطلب ہوتا ہے اقتدار، غلبہ، ملک، حکومت، دلیل اور قوت، یعنی کوئی بھی چیز اس کو یہاں پر جو ہے وہ فائدہ نہیں دے رہی جو دنیا میں تھی۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور طوق پہناؤ، اب یہاں پر اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ اس کو پہلے پکڑو اور طوق پہناؤ، جیسے بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں نا اس طرح گردن میں اس کے طوق ڈالو تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو جھونک دو، تو یہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دیں گے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها،
اور پھر ایک زنجیر میں ذرعہا اس کی پیمائش، ذرا جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں عربک میں، لیکن اب یہ کوئی بھی پیمائش یا میجرمنٹ کا کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی میجرمنٹ کی جو ہے وہ یونٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اس کو پھر ایک زنجیر میں ڈالو، 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز ہے بس داخل کرو اس کو، یعنی اس کی لمبائی جو ہے اس زنجیر کی وہ 70 گز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو جکڑ کے وہاں پر جو ہے وہ داخل کر دو اس کے اندر، مطلب جہنم میں اس زنجیر سے. اب یہ 70 گز یا 70 ہاتھ یا 70 ذرا، یہ ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ کی مطلب اللہ تعالیٰ یہ ہم نہیں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہ کیا اکائی ہے، وہ کیا ہے جو کہ 70 گز ہوگی یا 70 ہاتھ ہوگی، لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ زنجیر میں جکڑ کے اس کو داخل کر دو. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا جرم کیا تھا کہ بے شک وہ تھا نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر جو کہ عظمت والا ہے. یعنی یہ اس کی مذکورہ سزا جو اس کو مل رہی ہے، تو وہ کیوں مل رہی ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کہ عظمت والا ہے، جس کی قدرت کے واقعات اور اس کی جو قدرت ہمیں کائنات میں نظر آتی ہے، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کی عظمت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور وہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑاتا تھا اور صرف دنیا کے فائدوں کے لیے ہی جیتا تھا. اور دوسرا اس کا جرم کیا تھا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ وہ ترغیب دیتا تھا کھانا کھلانے پر مسکین کو. یعنی نہ تو عبادات اور اطاعت کے ذریعے اللہ کا حق ادا کرتا تھا، نہ اس کے حقوق ادا کرتا تھا جو بندوں کے بندوں پر ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتا تھا کہ کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا. اور نہ صرف یہ کہ خود کھانا کھلاتا تھا بلکہ لوگوں کو کھلانے کی بھی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی جو کھلاتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ موٹیویٹ نہیں کرتا تھا یا اپریشیٹ نہیں کرتا تھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی بھی گہرا دوست. تو یہاں پر جیسے دنیا میں تو اس کے بہت ساتھی تھے، بہت دوست تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں اس کا کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی دوست جو ہے وہ نہیں ہوگا. حمیم کا مطلب ہوتا ہے بہت گہرا دوست، بہت دلی دوست، قریبی دوست. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ کوئی کھانا مگر زخموں کا دھون. استغفر اللہ. تو اس کی غذا کیا ہوگی سوائے جو زخموں کے اندر سے جہنمیوں کی جو پیپ وغیرہ جو گندگی نکلے گی نا، وہی اس کو جو ہے وہ کھانے کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے. استغفر اللہ. فرمایا کہ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کوئی کھانا مگر زخموں کا دھون ہوگا. لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کار، یعنی صرف جو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، وہی جو ہے وہ اس کو کھائیں گے. خاطئون سے مراد یہاں پر اہل جہنم ہیں جو کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ کفر اور شرک ایسے ہی گناہ ہے نا جن کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں بائیں ہاتھ والوں میں شامل کرے، ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں شامل نہ کرے. سوری، بائیں ہاتھ والوں میں شامل نہ کرے. آمین یا رب العالمین. فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو. یہ ان آیات کی صرف تلاوت سن لی. یہ آیات پڑھ کے نا بہت عجیب سی طبیعت ہوتی ہے جب بھی پڑھتے ہیں، تو بہت ہی مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ جو لوگ دنیا میں بڑے مطلب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، بہت اقتدار، ان کو حکومت ملا ہوا تھا، لیکن وہاں پر وہ بالکل بے بس ہوں گے. تو اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تبھی ہم کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نا، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو وہ آپ کے دل پہ اثر ضرور کرے گا. چلو ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو ایک دم سے اثر نہیں کرتا، لیکن کچھ آیتیں تو ایسی ہیں نا کہ جو پڑھ کے ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں اور وہ ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اب جیسے اب آپ لوگ بھی بالکل اینڈ کے پاروں پہ چل رہے ہیں نا، تو آپ لوگوں کا بھی یہ ایک طرح سے آپ لوگوں کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ قرآن کی طرف دعوت دیں، قرآن کی طرف بلائیں. اور جتنا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اگر اس میں سے آپ کچھ ان کو بتا سکتے ہیں کچھ اچھا قرآن کے بارے میں، تو آپ ضرور ان کو جو ہے وہ بتائیے. تو آگے چلتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں سورت کو. فرمایا کہ فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھتے ہو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی پیدا کردہ جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت اور طاقت پر دلالت کرتی ہیں، تو ان میں سے بعض تو آپ کو نظر آتی ہیں اور بعض کو آپ نہیں دیکھتے.
تو ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ہے قسم کا جواب؟ انہو لقول انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ یقیناً قول ہے ایک پیامبر اور معزز کا. یعنی یہاں پر بزرگ رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قول سے مراد یہاں پر جو تلاوت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، یا قول سے مراد ایسا قول ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تم کو پہنچاتے ہیں. کیونکہ قرآن رسول یا جبرائیل علیہ السلام کا قول نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جبرائیل علیہ السلام کا قول نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قول ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا، اور پھر پیغمبر اس کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو یہاں پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کی قسم کھا کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ قول ہے ایک پیغمبر معزز کا. وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں یہ قول کسی شاعر کا. قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم ایمان رکھتے ہو. جو میں نے آپ کو شروع میں واقعہ سنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں نے یہی بتایا تھا کہ جب وہ اس آیت پہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ کوئی شاعر ہیں اور بہت ہی باکمال شاعر ہیں. تو فوراً یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اور کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو. پھر جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ کاہن کا قول ہے تو فوراً آیت آئی ولا بقول کاہن، اور نہ ہی قول ہے کسی کاہن کا. کاہن کون ہوتے تھے؟ جو ہاتھ دیکھ کر بتاتے تھے کہ جی، مطلب جیسے فیوچر بتاتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں نجومی ہوتے ہیں، تو اس طرح کی جو ہے وہ چیز ہوتی تھی جو کہ فیوچر کا حال بتاتے تھے. تو یہاں انہی کا ذکر ہے کہ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ قول ہے کسی کاہن کا. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. یعنی پہلے بات ہوئی کہ قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم ایمان رکھتے ہو، اور اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ قلیلا ما تذکرون، کتنا تم نصیحت پکڑتے ہو، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. اور واقعی قرآن تو ایک نصیحت کی کتاب ہے نا، ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت ہی کم جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ہم اپنے جو ہمارے خواہشات نفس ہوتی ہیں، ہم ان کی پیروی میں لگے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے. تنزیل من رب العالمین، یعنی نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے. تو پھر کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والا قول یہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے، جس کو کہ تم کبھی شاعری کہتے ہو، کبھی کہانت کہہ کر اس کی تکذیب کرتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو. لیکن اصل میں تنزیل کا مطلب ہوتا ہے، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا. ٹھیک ہے؟ اور قرآن آپ کو پتہ ہے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل ہوا. ولو تقولا، اور اگر وہ گھڑ لیتا علینا ہم پر بعض الاقاویل بعض باتیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتا رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی باتیں اپنی طرف سے گھڑ لیتے، اپنی طرف سے کوئی باتیں نعوذ باللہ کہہ کے ہماری طرف منسوب کر دیتے کہ اللہ کی طرف سے، یا پھر قرآن میں کوئی کمی بیشی کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو ان کا فوراً مواخذہ کرتے، اور ان کو جو ہے وہ ڈھیل نہیں دیتے، ان کو فوراً پکڑتے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، البتہ ہم پکڑ لیتے اس کو دائیں ہاتھ سے، یا دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے. اور دائیں ہاتھ کی گرفت زیادہ مضبوط ہوتی ہے نا، کیونکہ جو لیفٹی نہیں ہوتے، جو رائٹ ہینڈ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی دائیں ہاتھ کی گرفت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی جو ہے وہ دائیں ہیں. یہ ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ گرفت جو ہوگی اللہ کی وہ بہت مضبوط ہوتی. اگر وہ نعوذ باللہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر نہیں رہے تھے، لیکن وہ ان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو پھر کیا ہوتا کہ ہم ان کو جو ہے وہ پکڑ لیتے، ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، یعنی قوت کے ساتھ پکڑ لیتے. ثم لقطعنا، پھر ہم البتہ کاٹ دیتے منہ الوتین، اس کی رگے جان. یعنی رگے جان مطلب یہ جو کندھے سے لے کے جو ہمارے برین تک جو جاتی ہے نا وین اس کو کہتے ہیں، یعنی شہ رگ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ اگر وہ کوئی غلط بات اپنی طرف سے بیان کرتے یا اس میں کوئی ایڈیشن کرتے تو پھر قرآن میں، تو پھر ہم کیا کرتے کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر اس کے بعد ان کی شہ رگ کو ہم کاٹ دیتے.
اور یہ سزا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں بیان کی جا رہی ہے، جس سے کیا مقصد ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ تو ایک طرح سے یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے کلام کو پیش نہیں کر سکتا، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جیسے کوئی جھوٹا نبی نعوذ باللہ آ جائے دنیا میں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر فوراً جو ہے وہ پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، فوراً ہی جو ہے وہ ان کا مواخذہ کریں گے، کوئی نہ کوئی ان کو ایسی سزا ملے گی کہ وہ پھر یہ جھوٹی بات کہنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے۔ فما منکم من احدن، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک، انہو حاجزین، اس سے روکنے والا، یعنی اگر ہم ایسا کر لیتے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی امر ہوتے ہیں، جو بھی احکامات ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی روکنے والا، کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیسا چاہے وہ کر سکتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے نبی ہیں، اور انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ ان کی پکڑ آتی۔ انہوں نے ایز اٹ از جیسا قرآن ان کو دیا گیا، انہوں نے ویسے کا ویسا ہی جو ہے وہ آگے پیش کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک وہ البتہ ایک نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی یہ قرآن، انہو کا مطلب یہاں پر قرآن ہے، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت کی کتاب ہے کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ قرآن تو سارا ہی لوگوں کی نصیحت کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو انہی کے لیے نصیحت ہے۔ ورنہ تو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ایسے ہی گزر جاتے ہیں، جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، وہ اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اس سے کوئی نصیحت نہیں لیتے، اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑتے، ان کے اندر کوئی چینج نہیں آتا۔ لیکن متقی جو ہوتے ہیں، وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے اندر پھر اس سے وہ عبرت پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم، البتہ ہم جانتے ہیں، أَنَّا مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ بے شک تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، چاہے وہ جو ہے وہ لوگ چھپائیں بھی دل میں، جیسے منافقین تھے، وہ اپنی نفرت کو، اپنے بغض کو، اپنے نفاق کو اندر چھپاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، جو اوپر سے تو تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، لیکن اندر سے وہ جھوٹے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ البتہ حسرت ہے کافروں پر۔ انہو کا مطلب پھر وہ اس ہو کی ضمیر قرآن مجید کی طرف جا رہی ہے کہ بے شک یہ جو جھٹلا رہے ہیں، یا پھر یہ قرآن جو ہے وہ کافروں پر حسرت ہوگا، یعنی قیامت والے دن وہ اس دن پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی، کاش ہم نے قرآن کو جھٹلایا نہ ہوتا، تو یہ قرآن بجائے خود ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ جب وہ اہل ایمان کو دیکھیں گے نا کہ ان کو اجر مل رہا ہے، تو اس وقت ان کی یہ حال ہوگی، ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ افسوس کریں گے اپنے اوپر کہ کاش ہم نے قرآن کو سچ مانا ہوتا اور اللہ کی کتاب مانا ہوتا، تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے، بلکہ ہمارا بھی حساب جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہی ہوتا، لیکن اب ان کو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے یقینی، یعنی قرآن کے بارے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک یقینی حق ہے یہاں پر یعنی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل یقینی ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ یا پھر قیامت کے اگر بات کی جائے تو قیامت کے آنے کی جو خبر ہم نے شروع میں پڑھی، الحاقہ ملحاقہ، تو وہ خبر بھی بالکل حق اور سچی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یعنی جو آپ آنکھ سے دیکھ کر جو آپ کو بالکل، جیسے ہم کوئی چیز دیکھ کے ہم یقین کرتے ہیں نا، تو اس طرح سے یہ بالکل ہونا ہے، ضرور قیامت آئے گی۔ اور یا پھر قرآن ہے اگر کی بات ہو رہی تو قرآن بالکل سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کی جو کہ عظمت والا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اس کا جواب بھی ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو کہ عظمت والا ہے، جس نے کہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔